MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और दोस्तों जो बाहर से मेहमानान इकराम तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है अगर खाने से फारिग नहीं हुए हैं तो बराए करम खाने से फारिग हो जाएं। और जो हजरात खाने से फारिग हो चुके हैं, मेरी दरख्वास्त है कि हमारे मुशफ़िक़ जो खाने से नहीं फारिग हुए हैं तो जल्द से जल्द खाने से फारिग हो जाएं। साथी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं आप हजरात को खिलाने के लिए। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे हजरात, मैं आप हजरात के सामने एक ऐसी हस्ती को ज़ीनत स्टेज देने जा रहा हूँ जो लाखों हज़ारों में अपनी एक शनाख्त, एक पहचान रखते हैं। अगर मैं ये कह दूँ तो बेजा नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही कबूलियत से उस ज़ात गरामी को नवाजा है। हर कसो नकस आपको बेइंतहा अज़मतों और मोहब्बतों से नवाजते हैं। ऐसी शख्सियत जिनका किरदार व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना है, और जिनका सुबह व शाम हुम बिल्लैलि रुहबान व बिन्नहारि फुरसान है। इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा के तर्जुमान, हामिय कुरान व सुन्नत, माहिय कुफ्र व ज़लालत, दाइए रियाज़त व इबादत, आबरूए सुन्नत व शरीयत, हज़रत मौलाना अलहाज मोहम्मद फ़ारूक साहब, उस्ताद मौलाना फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुल आलिया, रईसुल जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा, अमीर शरीयत उड़ीसा तशरीफ़ फरमाएँ और मवाइज़ हज़नात से हम तमामों को मुस्तफ़ीज़ और मुस्तनीर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. ان بچوں کو کوئی سمجھاؤ یا ان کو کہیں بٹھاؤ، ان کو سمجھاؤ. یہ تو ان کو چاکلیٹ دو لا کے، جہاں رہتے ہیں رہیں، بہرحال سمجھا کے بٹھاؤ، نہیں تو چاکلیٹ دو ان کو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرات علماء کرام، آپ کے اس جلسے کو خطاب کرنے کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند مادر علمی کے بہت مائع ناز ہستی، علم و ادب کے ماہر ہیں اور رابطہ مدارس کل ہند کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، حضرت مولانا شوکت علی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. تھوڑی دیر میں ابھی اسٹیج پر تشریف آوری فرمائیں گے، ان کا بیان ہوگا. پھر حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ، وہ بھی ان کا بھی بیان ہوگا. اور حضرت مفتی عبدالرحمن نقشبندی ہیں، ان کا بھی بیان ہوگا. درمیان میں دستار بندی بھی ہونی ہے. آپ حضرات جم کے بیٹھیں. یہ سب پروگرام وقت پر ختم کر دیا جائے گا، زیادہ لمبا نہیں لیا جائے گا. وقت آپ کا زیادہ لمبا وقت جلسوں میں لگانا اور صبح کی نماز کو ضائع کرنا، یہ بڑے خطرے والی بات ہے. اتنی دیر چلاؤ جتنا دیر سب برداشت کر سکیں، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے لوگ بیچارے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں جاؤ، جو دور دراز سے آئے ہیں وہ اکثر لملیٹ ملیں گے آپ کو. مسجد میں آرام کر رہے ہوں گے، لملیٹ ملیں گے. بہرحال جلسے میں شرکت کیے،
نیکی تو ان کو ملی ضرور، اور چونکہ مغفرت کی مجلس ہے اس میں بھی یہ شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ جلسہ گاہ جو ہے دینی جلسہ گاہ بڑی فضیلت رکھتا ہے اپنے اندر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا، دنیا کے تمام انسانوں کو وجود میں لایا۔ ہمیں اور آپ کو دنیا میں بسانے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ سجایا۔ اللہ نے زمین کو فرش بنا کر بچھایا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے معلق کیا، دن کو سورج نکال کر روشن و منور کیا، رات کو چاند ستاروں سے جگمگایا، ہوا کا انتظام کیا، پانی کا انتظام، کیا کیا انتظام نہیں کیا۔ ہم چھوٹا موٹا جلسہ جلوس یا اجتماع کا موقع ہوتا ہے تو کتنا انتظام کرتے ہیں، سوچو کتنے لوگ آئیں گے، ان کے لیے استنجا خانہ بناؤ، کھانے پینے کا سبیل لگاؤ، یہ کرو سارا انتظام کرتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنایا اور اس میں قیامت تک آنے والے انگنت انسانوں کو اللہ آباد کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا انتظام ہے، اور اللہ کے یہاں یہ انتظام کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی شان بہت نرالی ہے، بے نیاز ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ اگر سارے انسان اور جنات مرد عورت مل کے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں تو ایسا نہیں کہ ہماری عبادت میں لگ جانے کی وجہ سے اللہ کی شان میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ اللہ جیسے ہے ویسے ہی ہے اور ویسے ہی رہیں گے۔ جب کچھ نہیں تھا اللہ تھے، جب کچھ نہیں رہے گا اللہ رہیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ سب چیزوں کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اور جب چاہیں گے آنن فانن میں فنا کے گھاٹ اتار دیں گے، اور پھر جب چاہیں گے دوبارہ آباد کر دیں گے، اور اس کا نام جنت اور جہنم ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، یہ دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جب ہم چھوٹا موٹا انتظام کرتے ہیں تو اتنا تیاری کرتے ہیں، تو اللہ نے دنیا میں انسان کو آباد کرنے سے پہلے دیکھو ہماری غذا کا انتظام کیا، ہمارے لیے اللہ نے لباس کا انتظام کیا، ہمارے لیے زندگی، اگر سانس ہوا نہ چلے تو انسان کا رہنا مشکل ہو جائے، انفنا جائے گا، موت کے گھاٹ اتر جائے گا، پانی نہ ملے تو موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ان کا تقاضا رکھا، پانی کا تقاضا، ہوے کی ضرورت، اور سب کچھ رکھ کر سارے چیزوں کو اللہ نے مہیا کر دیا۔ کیسے ہمارے اللہ ہے، دیکھو سب چیز ہم اللہ کا استعمال کر رہے ہیں، سب چیز اللہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان پہنچا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے گناہ سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں جب زمین پر چلتا ہوں تو آنکھ قابو میں نہیں رہتی، ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے، پیر ادھر ادھر تھڑکنے لگتا ہے، تو بے قابو رہتا ہوں، گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ انسان کے بس میں اللہ نے رکھا ہے گناہ کرنا یا نہ کرنا، جنت میں جانا یا جہنم کا راستہ اختیار کرنا، نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا، روزہ رکھنا یا نہ رکھنا، اللہ نے انسان کے بس میں رکھا ہے، تب یہ اعمال اس کے ذمہ اللہ نے کیا ہے، حوالے کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ اس کی طاقت اور بس کی بات نہیں۔ اللہ کہتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ ایسی اعمال کا مکلف نہیں کرتا انسان کو جس کا وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ نماز دیکھ لو ایک عبادت ہے، آپ کو صحت عافیت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر آپ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، کمزوری ہے تو بیٹھ کر پڑھو۔ ایسا نہیں کہ سب کو کھڑا ہو کے پڑھنا ضروری ہے، بغیر کھڑے عذر کے اگر نہ پڑھے کوئی تو مشکل ہے، لیکن عذر کے ساتھ اگر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے تو دیکھو تو روزہ رکھو، لیکن اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو تو روزے کو بعد میں قضا کر لو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کے ساتھ مخصوص ایام ہوتے ہیں،
اللہ نے ان کے لیے نماز کو معاف کر دیا کہ ان دنوں کی نماز ان پر نہیں ہے، چونکہ ہر مہینہ وہ سلسلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے اللہ کریم ہے دیکھو۔ لیکن روزہ چونکہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اگر رمضان کے مہینے میں ایسی حاجت پیش آ جائے عورتوں کو، مسئلہ پوچھ لیں، بعد میں ان کو روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن نماز چونکہ دن میں 5 اوقات پڑھنا ہے، اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی ہم وسعت اور طاقت رکھتے ہیں وہی اعمال اللہ انہی اعمال کا ہمیں مکلف کیا ہے۔ اور ہم کہیں گے کہ ہمارے بس میں نہیں، تو یہ کہنا ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں دیکھو، جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی راستہ جانتا ہے یہاں سے بازار تک جانے کا، اور وہ راستے پر نکلے گا بسم اللہ پڑھ کے بازار تک پہنچ جائے گا۔ ایک آدمی راستہ نہیں جانتا ہے، اس کے لیے 2 معاملہ ہے، یا تو پوچھ کے چلے گا، چوراہے پر جائے گا پوچھے گا بھئی بازار کا راستہ کدھر ہے، پوچھنے میں اس کو اگر جھجک لگی تو بھٹکتا پھرتا رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں دین نہیں جانتے ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر دین نہیں جانتے ہو، غسل کے فرائض نہیں جانتے، نماز کے فرائض نہیں جانتے، اور روزہ کس طرح رکھنا چاہیے وہ طریقہ نہیں جانتے، وضو کے فرائض نہیں جانتے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بھٹکتے مت پھرو۔ کیوں؟ فرائض ان کو کہا جاتا ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوگی، جس کے بغیر وضو نہیں ہوگا، جس کے بغیر غسل پاکی نہیں ہوگی۔ فرائض تو بہت ضروری ہے۔ ہمارے اتنے احباب یہاں جلسے میں شریک ہیں، اگر کوئی پوچھے ایک ایک سے بتاؤ، اور ہم کہتے ہیں ہم بہت جانتے ہیں، پوچھا جائے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ اکبر! وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور کلیم اللہ ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کے زمانے میں کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ انہوں نے سوچا کہ پیغمبر میں ہوں، مجھ سے کون زیادہ جاننے والا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو، ہمارے معلومات میں ہے سب سے زیادہ، اور کون جاننے والا ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک کو ہم نے معلومات دیا ہے، جس کو جتنا معلومات دیا ہے وہ اتنی جانتا ہے۔ دنیا کی ضروریات کا چیزوں کا جس کو علم دیا ہے وہی جانتا ہے، نہیں دیا ہے نہیں جانتا۔ بہت سارے ایسے معاملے ہیں جن کو ہم بالکل نہیں جانتے، لیکن جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیوں، ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کائے سے ٹوٹے گی اس کو بھی نہیں جانتے۔ یہ تمام معلومات، دینی معلومات، ان کا حاصل کرنا، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا اور ہمارے لیے رہبر اور گائیڈ بنایا۔ آقا فرماتے ہیں ہر مرد، ہر عورت مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے اتنا علم حاصل کرنا، طلب کرنا، جس کے ذریعے حرام حلال کا تمیز کر سکے، جائز ناجائز کو سمجھ سکے، پاکی ناپاکی کو سمجھ سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے پاس اتنا علم ہے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر نہیں ہے تو علماء سے رابطے میں رہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور علماء کرام انہی مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں، علماء کرام انہی مدرسوں سے۔ آج بچہ ہے، دینیات پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، آگے چل کے جائے گا، عالم بنے گا، وقت کا قطب بنے گا، غوث بنے گا، کتنی دینی ضروریات ہماری پوری کرے گا، اور پھر حشر کے میدان میں انہی کا چلے گا۔ مجھے ابھی بچوں کے اس مکالمے سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین تھے، بڑے، اور واعظ گھنٹوں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، کسی نے کہا حضرت مدرسے میں پڑھنے والے ان کی روزی روٹی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے؟ آپ صحیح بات بتاؤں آپ کو، دیکھ لو، آپ دیکھو مدرسے میں پڑھنے والے کہیں اسٹرائک کرتے ہیں؟ نہ کسی سے جا کہتے ہیں بھئی ہم کو ہماری ضرورت پوری کرو، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اللہ سب کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت نے، حکیم الاسلام نے فرمایا
کہ حافظ تو بہت اونچی بات ہے، عالم دین تو بہت اونچی بات ہے، صرف تعلیہ قرآن، دینیات پڑھ لیا، لباس سنت کے مطابق کر لیا، کرتا پائجامہ پہن لیا، داڑھی ٹوپی رکھ لیا، بڑے سے بڑے شہر میں چلا جائے، ممبئی میں چلا جائے، دلی میں چلا جائے، اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہر میں جہاں چاہے چلا جائے، لوگ اس کا اکرام کریں گے۔ کسی مسجد میں اگر مؤذن بن جائے تو سارے گھر میں جو اچھا کھانا اس کے پاس آتا ہے، اچھا لباس اس کو پہننے ملتا ہے، اور اس کی ضروریات کو اللہ خزانے غیب سے پورا کرتے ہیں۔ شادی وہ بھی کرتا ہے، مکان وہ بھی بناتا ہے، حج وہ بھی کرتا ہے، عمرہ وہ بھی کرتا ہے، اور پھر تمام دنیاوی ضروریات کو الحمدللہ پورا کرتا ہے۔ صرف تعلیہ قرآن، حافظ قرآن تو لالے لال ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، عالم دین ہو تو اور کیا کہنا۔ لیکن ایک ذہن بن گیا، یہ ذہن شیطان پیدا کرتا ہے، یاد رکھو۔ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب کے والد محترم، آپ یہاں بہت تمام جلسوں میں آیا جایا کرتے تھے، ان کی آواز کا جھلک بھی ان کے اندر آپ پائیں گے۔ فرمایا کرتے تھے کہ فاروق، مجھے کہتے ہیں فاروق میرے ایک بچے کو بھی حافظ قرآن کسی طرح بنا دو، میرے لیے آخرت میں نجات کا سامان بن جائے گا۔ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو، دنیا کی دولت کماؤ، جہاں چاہو کماؤ، اس کا اختیار ہمیں نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے مال کے سلسلے میں دوہرا سوال ہوگا۔ ایک تو یہ ہوگا مال کمایا کہاں سے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ ہم کہتے ہیں کیا کریں، دنیا کے مطابق چلنا پڑتا ہے، یہ ہرگز نہیں ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے۔ مسلمان ہر زمانے میں مسائل معلوم کرے گا، ہر زمانے میں جائز راستہ اختیار کرے گا، ہر زمانے میں اس کو صحیح طریقہ معلوم کر مفتیان کرام بیٹھے ہیں، علماء کرام پوچھ کر چلے گا۔ اللہ اکبر، عالم دین سے رابطے میں اگر نہیں رہیں گے تو دین کے راستے پر چلنا مشکل ہوگا، یاد رکھنا۔ اسی لیے ان مدرسوں سے حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں، عالم دین تیار ہوتے ہیں، تو دولت کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر ایک کہ کہاں سے کمایا، نمبر دو کہاں اس کو لگایا، مکان بنانے میں لگایا، دکان سجانے میں لگایا، فتنہ و فساد میں لگایا، لڑائی جھگڑے میں لگایا، کہاں اس کو کھپایا، یہ بھی سوال ہوگا۔ اللہ کہے کہ مال میں دیا تھا، دیکھو اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میں جو دیا ہوں اسی سے خرچ کرو، اور میں کہتا ہوں میری جیب سے دے رہا ہوں، مسجد کا کام چل رہا ہے میرے جیب سے دے رہا ہوں۔ ارے اپنا گھر تو بنایا چھوڑ کے جائے گا، جو اللہ کے گھر میں لگایا اس کو ساتھ نہیں آگے آگے پائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے نجات کا سامان ہوگا اور آخرت میں درجات کی ترقی کا سبب ہوگا۔ تو اتنا معلومات حاصل کرنا جس سے آدمی دینی زندگی گزار سکے، سنت شریعت کے مطابق چل سکے، ہر آدمی پر فرض ہے۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، 90 سال کا بوڑھا ہے، آخری دم تک اس کو علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہ علماء کرام اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن ہم رابطے میں رہنا نہیں چاہتے، ہم سوچتے ہیں بہت جانتے ہیں، اگر پوچھ لو ایک مسئلہ بھی نہیں پتا چلے گا۔ تو ان مدارس کے ذریعے میرے بھائیوں یاد رکھ لو، جو حفاظ تیار ہو رہے ہیں، یہاں بھی 5 حفاظ تیار ہوئے ہیں، یہ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ ہم ان کی امداد و تعاون کریں گے تو اللہ کی حفاظت میں شامل رہیں گے، یاد رکھ لو۔ اور یہ حافظ قرآن آگے چل کے کیا کیا بنیں گے ہمیں پتہ نہیں، اور دنیا کا سارا نظام اللہ نے جو پھیلایا ہے انسانوں کو وجود میں لا کر، اللہ یہی چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو ہم پہچانیں، کہ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، آسمان کو بغیر ستون کے قائم کرنے والا اللہ، سورج کو نکال کے ڈبانے والا اللہ، چاند ستاروں کا نظام چلانے والا اللہ، پانی برسانے والا اللہ، ہوا چلانے والا اللہ۔ آپ مدرسوں میں آؤ، یہی رٹاتے ہیں بچوں کہ سب کام کا کرنے والا اللہ، اور سب کوئی دنیا میں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پتہ بھی اللہ کے معلومات کے بغیر نہیں ہلتا۔ درخت کا پتہ انگنت پتہ ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کہتے ہیں کوئی پتہ ہمارے معلومات کے بغیر درخت سے نیچے نہیں گرتا، اور کوئی انسان ہمارے فیصلے کے بغیر نہ دنیا میں آتا ہے نہ دنیا سے جاتا ہے۔
ایسے اللہ کی معرفت ہم کو حاصل کرنی ہے، اور معرفت حاصل کرنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ دینی مدارس، علماء کرام سے رابطے میں رہنا ہے، تب جا کر اللہ کی صحیح معرفت ہم کو حاصل ہوگی، ورنہ ہم بھٹکتے رہیں گے۔ اور میرے بھائیوں، بھٹکتے بھٹکتے کدھر جائیں گے کچھ پتہ نہیں، اس لیے پوچھ کر چلنے میں فائدہ ہے۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، یہ آپ کا پرانا مدرسہ ہے، اور بھی دنیا بھر میں مدارس الحمدللہ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ اس مدرسے کا امداد و تعاون آپ کر رہے ہیں، جبھی مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ آپ کو دنیا میں بھی اس کا نفع ملے گا، آخرت میں بھی نفع ملے گا۔ میں اپنے مہمان خصوصی کے لیے بھی اور حضرت مولانا سید نقی الامین صاحب کے لیے بھی وقت اپنا جو ہے بولنا کم کر کے ان کے لیے وقت دے رہا ہوں، تاکہ وہ اور نظام سب آگے کو بڑھ سکے۔ اس لیے آپ لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور سامنے میں بہت جگہ خالی ہے، کوئی حضرات جو باہر کھڑے ہیں ان کو بلا کر بٹھایا جائے، بیچ درمیان میں کچھ جگہ خالی ہے، اور لوگ سب تیار ہیں سننے کے لیے الحمدللہ۔ اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ آؤ آؤ جاؤ جاؤ، میرا بالکل مزاج نہیں، میں کہتا ہوں جلسہ شروع کر دو، لوگ انتظار میں ہیں، اپنے آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہذا جو لوگ ادھر ادھر ان کو بتاؤ بھائی سامنے میں جگہ خالی ہے، آگے آ جاؤ، اور اس جلسے کو اللہ قبول فرمائے، اور اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جو حفاظ تیار ہوئے ہیں ان کو عالم دین اور حافظ کامل، دین کا دائی، اپنا شہدائی بنائے۔ اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔